پھرنے مت دیجیے. ہمارے اسکولوں میں ہم اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں, ان کو تمیز سکھاتے ہیں بچوں کو, تاکہ وہ بڑے ہوں تو جہاں جہاں آداب کا معاملہ ہے وہ ہر قسم کا ہر چیز کا ادب ہوتا ہے. اٹھنے کا ادب, بیٹھنے کا ادب, کھانے کا ادب, باہر نکلنے کا ادب, گھر میں آنے کا ادب, اساتذہ کا ادب, والدین کا ادب, دوستوں کا ادب, بیوی کا ادب, بچوں کا, سارے آداب ہوتے ہیں. یہ اس میں سے جتنے ہو سکتے ہیں ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں, اور ہم خود ایک نمونہ بنتے ہیں اساتذہ ہمارے, تاکہ وہ خود بغیر بولے کے سیکھیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں. اچھا, گلبرگہ میں ایجوکیشن کا جو ماحول ہے وہ آپ نے جیسے وہاں پر کئی انسٹیٹیوٹس بنائے ہیں, تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دی ریسٹ آف دا کنٹری ایز اے مسلم کمیونٹی ان ایجوکیشن؟ واٹ facts you have with you or knowledge you can enlighten us? As far as literacy is concerned, Yeah. ابھی انڈیا میں تو بہت بیکورڈ ہے ایجوکیشنلی, بہت کم پرسنٹیج ہے. سینگ دی پاپولیشن آف دا مسلم کمیونٹی, آئی تھنک مسلمس آر اسٹل لیگنگ بیہائنڈ ان ایجوکیشن. اور گلبرگہ تو از این ایجوکیشنل ٹاؤن. شروع سے ہی پتہ نہیں وہاں تعلیمی ادارے رہے ہیں, چوطرف لوگ ادارے کھولتے ہی جا رہے ہیں, آج بھی کھول رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہاں پہ لٹریسی بہت ہے. اس کو ہم چاہتے ہیں کہ گلبرگہ میں تو جہاں اتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں تو لٹریسی کا پرسنٹیج بڑھنا چاہیے. 100% نے تو کم از کم 75-80% تو ہو. لڑکیوں میں تو آ گیا ہے ابھی, کیونکہ جب 1958 میں شروع کیے تھے وہ لڑکیوں کے مدرسے سے شروع کیے تھے میرے والد بزرگوار نے, اور آج میں سمجھتا ہوں گلبرگہ میں 70-80% لڑکیاں, خواتین ہمارے اداروں سے کامیاب ہوئے ہیں, ان کے بچے تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں. یہ لیکن انڈیا میں بھی ابھی بھی بہت بیکورڈ ہے ایجوکیشنل. رپورٹ کے بارے میں کیا آپ کی رائے؟ سچا رپورٹ کے میں سرسری نظر ڈالا ہوں, میں نے پورے ڈیٹیل میں پڑھا نہیں ہے, لیکن اس میں بہت کام کی باتیں ہیں, بہت سی ان کے ریکمنڈیشنز ایسے ہیں جن کو ہم کو اگنور نہیں کرنا چاہیے, اور اگر وہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تو بہت فائدہ ہوگا مائنورٹیز کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی اس کو اپوز بھی نہیں کرنا چاہیے, سب مل کے کام کرنا چاہیے اس میں, کیونکہ مائنورٹیز جو ہوتے ہیں ایک ملک کے, وہ بھی ایک نیشن فارمیشن میں بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, نیشن از کمپلیٹ ود مائنورٹیز اونلی. رائٹ. سر, آپ اپنے کچھ انٹرسٹ کے بارے میں بتائیں گے, جیسے آپ نے کچھ کتابیں لکھی ہے یا آپ کس مصروفیت میں ہے ادر دین دا ایجوکیشن؟ میری مائی لو از اسٹڈیئنگ لٹریچر اینڈ ڈوئنگ ریسرچ. اور I have been educated in the field of Islamic studies and I have specialized in Sufism. تو میرا زیادہ تر کام تصوف پر ہے, صوفیزم میں ہے, اور میں آئی لو ورکنگ ان دیٹ. اور جب بھی مجھے وقت ملتا ہے میں پڑھتا رہتا ہوں. دیٹ از مائی ہابی کہیے یا پیشن کہیے. So what you can say about Sufism, or what we can get enlightened about Sufism? صوفیزم دیکھیے جو ایک انسان کا اسپریچول سائڈ کو روشن کرتا ہے, اور یہ صوفیزم ایکچولی ورڈ ہے تصوف کا, اینگلسائزڈ ٹرمینالوجی. تصوف صوف سے speak much in the Sufism could be much understood on the western side of English. Sufism has become very popular now in Western countries. Yeah, and a lot of music is coming in the Sufi. You know, it's I think history repeats itself, jaisa hum kehte hain. Sufism came into existence because of materialistic attitude of the Umayyad kings. Yeah. And even today I think the Western interest in Sufism is because of the same materialistic attitude which has
come to a saturating point. That's why we see Westerners inclined towards spiritualism, like Sufism or Hare Rama, Hare Krishna, and all the spiritual, mystical sides of religions, because they find peace in that. how can you dwell little more on Sufism to us? You know, say the essence or the center or the core of mystic Sufism or whatever. Sufism is actually the name given to Islamic mysticism, but and Tasawwuf, the Arabic word, has been coined because of it means is the basic word is suf, which means in Arabic wool, and this the people, the ascetics who used to wear woolen garments, and